بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے تھے سورہ انفال۔ انفال کا مطلب مال غنیمت۔ مال غنیمت میں نے بتایا تھا اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ بندہ مسلمان جو کافروں سے لڑیں اور کافروں کو ہرا دیں، پھر وہ جو بھاگیں گے ڈر کے میدان جنگ سے تو پھر وہ اپنا مال چھوڑ جائیں گے۔ وہ مال مسلمان جب ملے گا مسلمانوں کو تو وہ مسلمانوں کا مال ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال فہ کے بارے میں بتایا تھا کہ مال فہ وہ ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کے حملہ کیا لیکن کافر لڑے نہیں، آگے سے ڈر کے بھاگ گئے ہیں اپنا مال چھوڑ کے، جنگ نہیں ہوئی، جو مال مسلمانوں کو ملا اس کو مال فہ کہتے ہیں۔ اب مال غنیمت کا مسئلہ پہلی مرتبہ جنگ بدر میں پیش آیا۔ سورہ انفال کو غزوہ یہ سورہ بدر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ساری غزوہ بدر تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ جب پتہ چلا مسلمانوں کو تو پتہ نہیں تھا، فرسٹ ٹائم مطلب جنگ کر رہے ہیں غزوہ بدر میں، تو مال غنیمت جب اکٹھا ہوا تو مسلمانوں نے نا تھوڑا سا مسئلہ بنا گئی صحابہ کی کہ وہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مال کس نے کتنا لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ سالونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے کہ مال غنیمت کیا ہے، للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ پھر مومنین کے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 صورت میں بیان کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، پھر میں ان کو کیا دوں گا، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صفات کرنے والے سچے مومن ہیں، ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس، اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، بخشش بھی ہے ان کے لیے۔ کما جیسا کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ اخرج ربو کا، تیرے رب نے نکالا من بیتی کا، آپ کو آپ کے گھر سے۔ اللہ کے نبی آپ خود نہیں نکلے، آپ سمجھتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ خود نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہے۔ کہاں سے؟ اپنے گھروں سے، آپ کے گھر بالحق کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ، اور بے شک فریقم ایک گروہ من المؤمنین، مومنوں میں سے، لَقَارِعُونَ، البتہ ناپسند کرنے والے تھے۔ وہ کون؟ مومنوں میں سے البتہ ایک نماز جو ناپسند کر رہی تھی۔ کیا؟ یجادلونک، وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ تبینہ، واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہو گیا؟ کہ انما، گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے، الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، یعیدکم، وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احد الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے تھے۔ اب یہ غور سے تفصیل سمجھنے اس کا مطلب کیا ہے، کون سا وعدہ، کون سے 2 گروہ؟ ایک تو اب یہ وائٹ بورڈ ہوتا تو اچھی طریقے سے میں سمجھا سکتا۔ اصل میں سب سے پہلے مکہ آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کے مدینہ آتا ہے، اور مدینہ کے آگے شام ہے۔ تو جب شام کو ہجرت کرنے جاتے مکہ کے مشرکین مکہ، تو درمیان میں آتا مدینہ، تو مدینہ سے پاس کے، مدینہ سے تھوڑا سا پاس سے ہو کے گزر کے جاتے وہ۔ تو ابو سفیان گیا ہوا تھا تجارت شام کرنے، جب شام سے واپس آ رہا تھا کسی نے افواہ اڑائی مکہ میں کہ مسلمانوں نے نا مدینے میں ابو سفیان کو پکڑ لیا، اس کو لوٹ لیا۔ یہ اسباب ہیں غزوہ بدر کے، اس سبب پر غزوہ بدر ہوئی ہے، یہ سبب بنا غزوہ بدر کا، اور اس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی۔ تو جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے بات سنی کہ مسلمانوں نے پکڑ لیا، وہ تو نکل آئے تیار ہو کے، 1 منٹ میں جلدی جلدی انہوں نے تیار کی ایک بہت بڑی فوج تیار کرنے کے بعد 1000 کا لشکر لے کے وہ غزوہ بدر میں، جو بدر کا مقام تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی کو فوری قرآن کی آیتیں بھی واضح ہو گئیں کہ پتہ چل گیا کہ جنگ کرنی ہے، تو پھر مسلمان بھی نکل آئے مدینہ سے تیاری کر کے۔ پھر جب وہ بھی غزوہ بدر، جو بدر کا مقام تھا، وہاں پہنچے نہیں تھے، تو ابو جہل کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ابو سفیان تو بھائی مکہ پہنچ گئے صحیح سلامت، وہ بات تو جھوٹی تھی کہ مسلمانوں نے پکڑ لیے۔ اب سب نے سمجھایا ابو جہل کو کہ بھائی واپس چلتے ہیں، اب جنگ نہیں بنتی، اب جنگ کیوں کرنی ہے، اب جنگ کا وجہ نہیں ہے کوئی جنگ کرنے کی، ہم تو اس لیے لڑنے نکلے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں بھائی میں لڑوں گا، ہر صورت لڑوں گا، آج یہ مٹھی بھر مسلمان تھوڑے سے ہیں، ابھی ان کو ختم کر دیتے ہیں مدینہ میں، ابھی ان کو مار دیا جائے گا، ابھی ان کو ختم کر دیا جائے گا تو کل کو سر نہیں اٹھا پائیں گے، یہ اسلام پھیل نہ جائے گئی۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ آگے جا کے بیان کریں گے، شیطان نے بھی اس کو ابھارا، شیطان نے بھی اس کو انسانی شکل میں آ کے اس کو ابھارا کہ لڑو بھائی مسلمانوں کے ساتھ لڑو، لیکن اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں جب شیطان نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کے لشکر دیکھے جو پے در پے اترنے والے تھے، تو اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا شیطان اور کہنے لگا آج کے دن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور بھاگ گیا وہاں سے۔ پھر بھی نہیں وہ مرل، اب ایک عذاب تھا نا جو مشرکین مکہ پر آنا تھا، وہ اپنے عذاب کی طرف بڑھ رہے تھے، لہٰذا اس طرح پھر جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا لشکر ہمیں مل جائے، وہ ساز و سامان مل جائے،
یہ مسلمان چاہتے تھے جنگ نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ تم بدر میں اترو اور عزت کے ساتھ لڑ کے مال حاصل کرو، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ایک تم نے جو مشرکین مکہ کا ابو سفیان تھا، اس سے مال تم نے، رضی اللہ تعالیٰ، اس سے مال تم نے لے لینا تھا۔ اور ایک ہے کہ مطلب لڑنے میں، جنگ میں بہادری ہے، عزت جہاد میں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ جہاد ہی میں عزت ہے، تلواروں کے سائے میں عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، اللہ وَإِذْ، اور جب یعدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک گروہ کا، ایک کا دو گروہوں میں سے، دو گروہ کون سے؟ ایک ابو جہل کا اور ایک ابو سفیان کا۔ انما بے شک ولکم تمہارے لیے ہے، تودون تم چاہتے تھے، انا بے شک غیر ذات الشوکہ بغیر ہتھیار والا، کون سا؟ ابو سفیان کا، تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے، ویرید، اور چاہتا تھا اللہ یہ کہ یحق حق کر دے، ثابت کر دے حق کا حق کو، بکلمات ہی، اپنے کلمات سے۔ اللہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے، اور وہ کیسے ہونا تھا؟ جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے لڑنا تھا بہادری سے، اور ازمانا بھی تھا مسلمانوں کو۔ وَيَقْطَعَ، وہ کاٹ ڈالے، دابیرہ جڑ، الکافرین، کافروں کی، کافروں کی جڑ نہیں کاٹی جانی تھی اگر غزوہ بدر نہ ہوتی۔ اللہ نے غزوہ بدر کروائی، اللہ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ غزوہ بدر میں آ کے لڑو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور کافروں کی جڑ بھی تمہارے ہاتھوں سے میں کٹواؤں۔ پھر مرے 70 مرے اور 70 قیدی بنے۔ لیحق الحق، تاکہ ثابت کر دے حق کو حق، ویبطل، اور باطل کر دے الباطل باطل کو، اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ ولو اگرچہ کریہ المجرمون، ناپسند ہی کیوں نہ کریں جو مجرم ہے۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، لکم، تمہاری، انی بے شک میں، ممدکم، مدد دینے والا ہوں۔ جب تم رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بڑے کم ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر جس دن اگلے دن ہونی تھی، اس دن پہ ایک رات پہلے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی وہ روئے اللہ کے نبی، کہ اللہ کے نبی کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، وہ آنسوؤں صحرا جو تھا اس کی ریت کو گیلا کرنے لگے، اللہ کے نبی کے آنسو اتنے گرے، اور اللہ کے نبی ایسے ہانڈیا کی طرح کھول کھول بچے کی طرح سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے کہ یا اللہ، کیا کہہ رہے تھے؟ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے تھے یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ میں تیرے پاس لے آیا، میں نے بچوں میں سے بھی اکٹھے کر لیے ہیں معاذ اور معوذ، میں نے بوڑھے بھی اکٹھے کر لیے ہیں، یا اللہ، یا اللہ یہ ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے، یا اللہ میں ہونج کے، میں اکٹھے کر کے لے آؤں، صرف اتنے سے ہی، مٹھی بھر، 313 ہی ملے، ان میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں۔ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اس کو اپنے سے وار بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، جس کے پاس ڈھال ہے تلوار نہیں ہے، جو پیدل ہے اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے مخصوص سے لے کے آیا ہوں، تھوڑے سے جتنے مجھ سے اکٹھے ہو سکے ہیں، یہ تھوڑی سی تعداد میں مجھے مل سکے ہیں جو مسلمان، یا اللہ میں لے کے آیا ہوں۔ اور میں، یا اللہ اگر آج یہ بھی مسلمانوں کے کافروں کے ہاتھوں ختم ہو گئے نا، یہ مٹھی بھر مسلمان کافروں کے ہاتھوں ختم ہو گیا، اللہ پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ رو رو کے اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ دعا، فاستجابہ، ہم نے قبول کر لی تمہارے لیے، اور بے شک ہم نے تمہاری مدد کی، 1000 فرشتہ، اللہ فرماتے ہم نے اتارا، مردفینہ، جو پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے، جیسے دستے فوجوں کے اترتے ہیں اس طرح اترنے والے تھے۔ وما، اور نہیں جعلہ، بنایا اللہ نے، اللہ مگر بشرا، خوشخبری بنا دی مسلمانوں کے لیے، ولا تطمئنہ، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ ان کے دل، قلوبکم، تمہارے دل، وما نصر، اور نہیں مدد، اللہ مگر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ احسان کیے غزوہ بدر میں، صرف فرشتے نہیں اتارے، اس یغشیکم، پھر ڈھانپ رہی تھی تمہیں، نعاسا، اونگ، آمنتن، امن والی، منہو، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وینزل، اور اتار رہا تھا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، ایک ہم نے تمہیں اونگ دی، جب بندہ نیند آ جاتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے، فریش ہو کے مسلمانوں کو جنگ میں اتارا، اور پھر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، کیوں؟ لیطہرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں اس کے ساتھ، ویذہب، لے جائے انکم، تم سے، رجزن، نجاست، ناپاکی، الشیطان، شیطان کی جو سستی ہے وہ اتر جائے تم میں سے، وَيَرْبِطْ، تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتْ، اور جما دے اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو۔ اذ یوحی، جب اشارہ کر رہا تھا رب آپ کا، الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی، بے شک، معکم،
ساتھ ہوں تمہارے، فثبتوا پس ثابت قدم رہو، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، ساؤل کے قریب میں ڈال دوں گا فی قلوبہم ان کے دلوں میں. جب مسلمان عزت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے میدانوں میں اترتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دہشت اور ان کا رعب کافروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. کن کے دلوں میں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین انہوں نے جنہوں نے کفر و کفر کیا، رعب کو میں نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے. فضربوا پس مارو، فوقا اوپر، اعناق کی گردنوں کی، ان کی گردنوں کے اوپر تلواروں کو مارو. وضربوا اور مارو منہم کل بنان، ان کے ایک ایک جوڑ پہ مار کے ان کو کاٹ ڈالو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.